نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے محرم الحرام کے فضیلت کے متعلق کچھ بیان ذکر فرماؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مہینوں کی فضیلت رکھی ہے، ویسے تو 12 مہینے فضیلت والے ہیں، لیکن زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ 4 مہینوں کی تمام زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں لڑائی خون ریزی حرام سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینوں کا یہ ذکر اس طرح ذکر فرمایا، اور آیت پاک میں جو ہے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے آسمانوں کی زمینوں کو بنایا گیا، ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں۔ ان چاروں میں سے 4 یہ ہیں کہ محرم الحرام، رجب المرجب، ذی القعد، ذی الحج۔ یہ اسلام کے حکم کے مطابق یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلائے جاتے ہیں۔ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام سمجھا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں عرب کے جاہل لوگ اور مسلمان، آج کل کے مسلمان، ان میں فرق یہ ہے کہ عرب کے جاہل لوگ بھی ان مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے، لیکن آج کل کے مسلمان ان مہینوں کی عزت نہیں کرتے۔ بہرحال بات چل رہی تھی محرم الحرام کے فضیلت کے متعلق، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل یوم عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں سے عاشورے کے روزے کا فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 10 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام عاشورے کے روزے رکھا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا کہ میں آپ کو ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ اس سال یہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہوں، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کے ساتھ 11ویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھا جائے گا، یا تو 10 کے ساتھ اس سے پہلے 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھا جائے گا۔ یہ کیوں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہود رکھتے تھے، ان سے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے 10 محرم کے ساتھ 9 کا یا 11 محرم الحرام کا ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ یعنی یہود ایک روزہ رکھتے تھے، ہم محرم کے 2 روزے رکھیں گے،
مشابہت کو ختم کرنے کے لیے، فرق حاصل کرنے کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میرا جو بھی امتی عاشورے کے دن روزہ رکھے اور اس کے ساتھ اپنے اہل والوں پر رزق میں فراخ دلی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے سال میں اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی عطا فرمائے گا، یعنی کشادگی عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر ہم نے عمل کر کے دیکھا، تجربہ کر کے دیکھا، واقعی پورے سال کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ عاشورہ کی فضیلت اسی لیے ملی جو اس دن میں نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 انعاموں سے نوازا ہے، اسی لیے ان کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جن کی تفصیل تو لمبی چوڑی ہے لیکن ایک دو تفصیل میں آپ کو نیچے سے بتلاتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہما جب بھول سے جس درخت سے روکا گیا تھا اس درخت کو کھایا تو اس غلطی کے نادم ہونے پر بارگاہ خداوندی میں اس طرح التجا کی گئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم کو معاف نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے تو یقیناً ہم خسارے والے، نقصان والے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول کر لی، جس کا ذکر سورہ بقر میں ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی بھی رفعت و عظمت اسی دن حاصل ہوئی تھی، جیسا کہ سورہ مریم میں ہے۔ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے کو آپ کو یاد دلائی اور ہم نے اس کے قرب اور عرفان کی تمام مرتبے پر پہنچایا۔ بعض مفسرین تو ایسا لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں کی طرف لیا گیا، وہ بھی دن عاشورے کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم والوں نے جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قوم پر جو عذاب مسلط کیا، اس دن مومنوں کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے اس عذاب سے نجات دلائی، اور وہ بھی دن عاشورے کا دن تھا۔ اسی طرح کافی سارے واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام کی فضیلت سے بھرے ہوئے ہیں، واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ محرم الحرام کی فضیلت ہم نے جو آپ کے سامنے مختصر انداز میں ذکر فرمائی، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔